السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، آپ نے اسپینوج اسپائنگ کے حوالے سے جو میں باتیں کرتا ہوں اور جو میں نے اپنی کتاب میں ایک جاسوس تھا میں کہانی بیان کی، اس حوالے سے جیسے جیسے کچھ نئی باتیں یادداشت میں تازہ ہوتی ہیں وہ آپ سے میں شیئر کرتا رہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں انسانی ذہن کا کمال ہے کہ وہ جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، جن حالات میں بھی ہو، اگر اپنے اعصاب قائم رکھے، اگر اپنے ذہن کو حاضر رکھے، چیزوں کو بالکل غیر جانبداری اور پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھے، اللہ پہ اس کا مکمل اعتماد ہو، تو پھر ناکامی نام کی کوئی چیز جو ہے وہ مجھے تو اس میں دکھائی نہیں دیتی، انشاءاللہ کامیابی ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو ایک میٹنگ کی کہانی سنا رہا ہوں جس میں جو میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بتایا تھا کس طرح یہ لوگ ٹریپ لگاتے ہیں۔ تو ہمارے ایک دوست اسی طرح اس ٹریپ میں آ گئے تھے، کیونکہ جن سے آپ ملتے ہیں نا آروی میں، وہ ایک دوسرے کا شکل آشنا تو نہیں ہوتے۔ ہم نے تو کچھ نشانیاں دی ہوتی ہیں کہ اس نے اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، یہ اس کے سر پہ کیپ ہوگی یا نہیں ہوگی، ہاتھ میں یہ پکڑا ہوگا، جسے وہ نمایاں کر کے پکڑتی ہیں تاکہ آنے والا، یہ تو بتایا جاتا ہے آنے والے کو، اور جو وہاں پہ موجود ہے اس سے کرنی، اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بندہ آئے گا اس کے ہاتھ میں فلاں اخبار ہوگا، وہ فلاں بات کہے گا، جواب میں آپ فلاں بات کہیں گے، جس کے بعد آپ کا تبادلہ ہوئے گا۔ یہ جو ہمارے دوست تھے یہ بہت دلیر اور ماشاءاللہ بڑے شیر دل اور گمنام غازی ہیں۔ وہ اسی طرح ایک جگہ ان کی آروی ہو رہی تھی، تو ان کو بات کا علم نہیں تھا کہ جو جن سے وہ کر رہے ہیں وہ انڈین نیشنل ہی تھا، جو ہمارے لیے وہاں جو ہمارے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ اس کو نوجوان کو جیسے انہوں نے میٹنگ شروع کی، گھیرے میں آئے، پکڑے گئے۔ پہلے تو اسے اس بات کا ظاہر ہے، وہ تو اس وقت تو جب انسان گرفتار ہوتا ہے نا تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ کس پوزیشن میں ہوتا ہے، کہ کتنے اس کا شیر کا دل بھی ہو۔ خیر انہوں نے اس کو فٹافٹ تفریح میں اس کو باندھا، آنکھوں پہ پٹی باندھی اور ہاتھ کڑی جو لائی ہوئی تھے وہ لگائی، اور اس کو جیپ میں بٹھا دیا۔ اس زمانے میں یہ 4 ویلر یہ ہوتی تھی، ولی جیپ، امریکن جیپیں ہوتی تھی، اس طرح کا کوئی انڈیا نے بنائی ہوئی تھی، معاف کیجئے مجھے اس کا اب نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، جو ان کی فوج استعمال کرتی تھی۔ یہ پیچھے سے بڑی کھلی اور اس میں یعنی ایک طرح کی ٹرک نما جیپ ہوتی تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی نوجوان کی، جو ہمارا دوست جو گرفتار ہوا، کہ اس کی آنکھوں کو تھوڑا جو جس بندے نے پٹی باندھی تھی اس نے اسے افراتفری میں باندھی، تو اس کو یعنی یہ سمجھے کہ یہاں تک پٹی ہوتی ہے تو تھوڑی سی یہاں اگر یہاں بھی ہو جائے تو نیچے یعنی ایسے آنکھ کر کے وہ اس کو کچھ دکھائی دینے لگ گیا تھا کہ وہ کہاں پر موو کر رہے ہیں، کیسے علاقے میں موو کر رہے ہیں۔ یہ علاقہ جو ہے یہ ہلواڑہ ایئر بیس کے نزدیک کا علاقہ تھا۔ وہاں سے اس کو ایکچولی وہ پکڑ کے تو ہلواڑہ بیس پر جو ایئر فورس کی جو انٹیلیجنس ہے وہاں لے جانا چاہتے تھے۔ ناظرین اس زمانے میں ٹریفک اتنی نہیں، میں تو 73-4 کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں وہاں کوئی اتنی ٹریفک نہیں تھی۔ انڈیا کے پاس صرف امبیسڈر ایک گاڑی تھی جو سڑکوں پہ دکھائی دیتی تھی۔ یہ تو کانگریس کی جو 90 کے بعد حکومت آئی ہے نا، اس نے کچھ انڈیا کو درآمدات کی اجازت دی تھی، نہیں تو انڈیا میں تو وہ ایک سوئی نہیں آ سکتی تھی، بعد ٹرانزسٹر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ نوجوان جو ہے اس کو
دوسری غلطی انہوں نے یہ کی کہ اس کو پہلے یعنی جو پیچھے پھٹا سا بنا ہوتا ہے نا، پہلے اس کو بٹھایا، پھر ساتھ بندہ ایک بیٹھا، پھر ایک بندہ سامنے بیٹھ گیا اس کے، یہ دو بندوں نے. تو یہ لوگ بے فکر ہو کے سگریٹ وگریٹ پی رہے تھے، اس کو گالیاں گلیاں دے رہے تھے، اور وقت اپنے طریقے واردات کے مطابق، طریقہ کار کے مطابق ساتھ ساتھ ایک ہاتھ تھپڑ مار دیا، ایک ہاتھ یہ کر دیا، ایک ہاتھ وہ کر دیا. نوجوانوں کو جو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر جاسوس پکڑا جائے تو پھر اللہ ہی ہے جو اس کو واپس لے کے جائے، اس کی تو پھر زندگی ختم. اگر اس کو اب تو مار مار کی وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ نکارہ کر دیتے ہیں، اگر اسے بچ بھی جائے تو کوئی قسمت ہے، کوئی 20-25 سال بعد جب اس کا دماغی معوف ہو چکا ہوگا، اس کا تبادلہ ہوگا تو وہ پاکستان جا سکے گا، نہیں تو کبھی نہیں جا سکتا. دیہاتی علاقے کے درمیان سے وہ لوگ گزر رہے تھے، اجاڑ سڑک تھی، موسم جو تھا وہ 3-4 دن سے خاصا آبر آلود تھا، بارشیں ورشیں. اب اس بندے نے لاپرواہی سے یعنی وہ ہتھ کڑی جو ہوتی ہے نا، جو اس موقع پہ لگاتے ہیں، وہ کوئی لمبی زنجیر نہیں ہوتی، وہ بس ایسے ہی باندھ دیتے ہیں. تو ایسے اس نے کنڈا، یہ سمجھے کنڈا ہے نا، تو اس نے ایسے پکڑا ہوا تھا اس بندے نے اپنے ہاتھ میں. اس نوجوان نے اللہ کا نام لے کے ایک جگہ جیسے ہی وہ ٹرن پہ سپیڈ کم ہوئی، ہتھ کڑی کے سنگلی کو ہاتھ ڈالا، جھٹکا دیا اور لڑکتا ہوا نیچے گرا. یہ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ جب یہ ٹرن لے گیا ایسے تو کچا ہی ہے. اس وقت سڑکیں وہاں کیا 3-3 فٹ 4-4 فٹ چوڑی سڑکیں ہوتی تھی، ساری ڈیولپ تو ہوا نہیں تھا، پاکستان سے بھی زیادہ ان ڈیولپ تھا یہ. اس کے بعد اس نے پہلے تو وہ نجات حاصل کی پٹی سے اور وہ بھاگا. ان دنوں جو ہتھ کڑی استعمال کی جاتی تھی، بعد میں پھر انڈیا نے بھی پاکستان نے وہ بدل لی تھی، وہ اس میں ایک چابی پھیلا کرتی تھی ایسے. تو یہ ہمیں ٹریننگ میں بتایا جاتا تھا کہ اس کو کس طرح کھولنا ہے. وہ نوجوان نے وہاں سے بھاگتے ایک توڑی درخت کی ڈنڈی، چباتے چباتے اس کو مسواک کی شکل دی، اس سوراخ میں داخل کیا اور اس کو گھماتا رہا. ایک پوائنٹ پہ وہ کھل گیا، ہاتھ کڑی سے نجات مل گئی. اب یہ نہ سمجھیں کہ پیچھے وہ چپ کر کے بیٹھے ویسے، ظاہر ہے وہ بھی کچھ کر ہی رہے ہوں گے. اب یہ اس کی ٹائمنگ تھی کہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ 20 منٹ سے وہ قریباً بھاگ رہا ہے، لیکن پیچھے کوئی آواز ایسی نمایاں سنائی نہیں دے رہی تھی. شاید ان لوگوں نے زیادہ مناسب یہ سمجھا ہوگا کہ خود اس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے جو اس ایریا کی وہ جو ہلواڑا ایئر فورس کی جو سیکورٹی ہے اس کو الرٹ کر دیں. ان کو پتہ تھا اس سلسلے کا کہاں ختم ہوگا. اس کے بعد وہ کماد کی فصل میں بیٹھ گیا. اس کو پتہ تھا کہ میں جیسے ہی یہاں سے نکلوں گا نا تو کوئی نہ کوئی بلا میری منتظر کھڑی ہوگی. کماد کی فصل میں بیٹھ گیا اور اس کے بعد جناب اس نے جو قریب 2 گھنٹے وہاں گزارے. ان 2 گھنٹوں میں اتنی گھنی فصل کے اندر تو کسی نے نہیں آنا تھا، لیکن شام ڈھل چکی تھی اور بارش نے زور پکڑ لیا تھا. تو وہ اللہ کا نام لے کر ایسے نکلا باہر، اور اس کماد کے اندر اس کھیتوں کا بہت طویل سلسلہ تھا. وہ یہ آپ کو پتہ ہے جو کسان ہوتے ہیں نا، انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا کوٹھا، کچا سا کوٹھا بنایا ہوتا ہے. اتفاق سے وہ ایک بند ٹیوب ویل پہ ایسے کوٹھے کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے 5-4 منٹ ارد گرد کا جھانک تانک کر کے اندازہ لگا لیا کہ یہ اس کو صرف اوپر سے کنڈی لگائی ہوئی ہے، اندر بندہ کوئی نہیں. شاید سردی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ جو بندہ تھا وہاں نہیں چلا گیا ہوگا کہ صبح آ جائے گا. اس کی قسمت اچھی، اس نے وہ کنڈی، اس وقت وہ کنڈی سی ایک لگاتے تھے اوپر نا، اس کے ساتھ ایک سنگلی سی موٹی سی لگی ہوتی. اس نے اتارا کنڈی، دروازہ کھولا، اندر گیا تو اندر جو ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی اور 2-4 اس پہ یہ چادریں وادریں پڑی ہوئی تھیں. ایک موٹا سا وہاں سے اس نے پرانی سی وہ چادر لے کے، اور جو مقامی کسانوں نے بندوبست کیا ہوتا ہے، ایک پلاسٹک کا بڑا سا شیٹ تھی، اس کو اپنے سر پہ لے کے باہر نکل آیا. اب اس نے
کھیتوں کے اندر اندر پورا ڈاج سسٹم بنایا، یعنی وہ ان کا ہمارا ٹریننگ کا سسٹم ہوتا ہے کہ قدموں کو آپ نے کس طرح چلانا ہے، 8 کا فگر بنانا ہے، 7 کا فگر بنانا ہے، 6 کا بنانا ہے، جہاں یعنی اگر کتے آئیں جن کے امکانات کم تھے اس وقت بارش کی وجہ سے، ظاہر ہے وہ کوئی ایسا ان کو کلو نہیں ملتا جس کے پیچھے چلیں وہ، تو وہ کتوں کو ڈاج ہو جاتا ہے اس سے، وہی یہ دائرے میں گھومتے رہیں گے کچھ۔ اچھا پھر یہ بلیسنگ یہ ہوئی کہ کیونکہ بارش ہو رہی تھی تو قدموں کے نشان مٹتے ہی جاتے تھے، پک ڈنڈیاں کرتے کرتے پوری رات اس نے کھیتوں کے اندر اپنے آپ کو گھمایا۔ یہ اس کا آئیڈیا تھا کہ وہ قریباً 8-10 کلومیٹر وہاں سے ہٹ گیا، کھیتوں کے درمیان سے ہٹ کے تو وہ نکلا، تو جس ایریے سے وہ کھیتوں سے برآمد ہوا وہ ایک مضافاتی علاقہ تھا، یعنی گاؤں تھا۔ تو اب اس نے کیا کہتا، چادر اپنے گیلے کپڑوں پہ لپیٹی ہوئی تھی اور سر پہ وہ ترپال تھی چھوٹی سی جو وہاں سے نکلی تھی وہ ڈالی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ وہ بندہ باہر نکلتا ہے، باہر نکلنے کے بعد اس نے وہاں پہ ایک دکان کے باہر، بارش کی وجہ سے بھی دکانیں بھی نہیں کھلی تھی، صبح 5-6 بجے کا وقت تھا، وہ تو مرے ہوتے ہیں ساری رات کام کر کر کے، فصل چونکہ تھی جوان ہو چکی تھی، فصل تو کٹنے والی تھی، تو اس لیے کلٹیویشن تو ہونی نہیں تھی کہ صبح صبح کو کھیتوں میں جاتا۔ وہاں ایک ٹریمپ انڈیا کی موٹر سائیکل تھی، یہ فوجی موٹر سائیکلیں جو پرانی آپ دیکھیں نا سیکنڈ ورلڈ وار کی فلموں میں، اس طرح کی ایک موٹر سائیکل تھی۔ اس نے اللہ کا نام لے کے اسی موٹر سائیکل کو جو ایک دکان کے باہر آسرے سے کھڑی کی گئی تھی، ان کے دماغ میں گمان میں بھی نہیں نہ ہوگا کہ کبھی یہاں سے کوئی لے کر جائے گا، اس نے وہ موٹر سائیکل لی۔ اب آپ کے اگر آپ نے وہ دا گریٹ اسکیپ فلم دیکھی ہے تو وہ منظر یاد کرے موٹر سائیکل کے فرار والا، اسی طرح کی وہ موٹر سائیکل تھی۔ اس اللہ کے بندے نے کک ماری ہے اور نکلتا چلا گیا، کچے کے اندر پکے کے اندر، خدا جانے ادھر بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے ان کو آواز سنائی دی یا نہیں دی۔ اس وقت تک اس نے موٹر سائیکل بھگائی جب تک کہ اس کا پٹرول ختم نہیں ہو گیا۔ اس کو پھر موٹر سائیکل کو اس نے وہیں پہ پھینکا اور اگلی منزل کی طرف۔ اتفاق سے ابھی تک اس کی جیب میں جو پیسے تھے وہ موجود تھے، وہ اس لیے موجود تھے کہ جب یہ آپ پکڑے جاتے ہیں تو وہ آپ کی تلاشی لیتے ہیں نا، اگر آپ کو خطرناک چیز نہ ہو وہ تو قبضے میں کر لیتے ہیں۔ جو پیسے یا بٹوا یا شناختی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ رہنے دیتے ہیں، تاکہ جب ہم جس کو وہ حوالے کریں گے نا خود وہ تلاشی لے کے نکالیں گے، ان کا اندراج کرتے ہیں۔ وہ ایک طریقہ کار ہے پولیس کا جس کے مطابق ضروری تھا کہ یہ چیزیں اس کے پاس ابھی رہنی چاہیے۔ وہاں سے جناب ایک سائیکل رکشہ یا سمجھیے، اس وقت وہ سائیکل رکشے چلتے تھے، مجھے نہیں پتہ اب چلتے ہیں، اب بھی میرا وہی چلتے ہوں گے، بہت غریب ملک ہے۔ اس میں وہ نکلتا ہے سائیکل رکشے سے، پھر وہ ایک مقامی بس میں بیٹھ گیا، اس کو کیا پتہ تھا اس کی کیا ڈائریکشن ہے۔ اس بس سے وہ بندہ نکلا اور اس بندے نے ناظرین 25 کلومیٹر کا فاصلہ اس دوران طے کر لیا تھا، لیکن محفوظ تو نہیں تھا۔ یہاں سے اتر کے وہ قریبی جو بھی ریلوے اسٹیشن تھا پہلے تو وہاں پر گیا۔ اب دیکھیں نا انسانی ذہن ہے نا، جب اگر آدمی اپنے اعصاب قائم رکھے تو بہت مشکلات سے بچ جاتا ہے۔ اس کو اس بات کا وہاں جا کے احساس ہوا کہ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کوئی سیکورٹی والا موجود نہ ہو۔ اس نے ٹرین چھوڑ دی، کافی آگے جا کے ریلوے لائنوں پہ جو یہ مال ٹرین کے ڈبے لگے ہوتے ہیں ان میں سے ایک ڈبے میں اندر بیٹھ گیا اوپر سے، تاکہ اپنی سردی سے کچھ بچ سکے، بارش رک گئی تھی۔ اللہ کا کرنا ہوا 1.5-2 گھنٹے بعد اس نے ڈبوں نے حرکت کرنی شروع کی، وہ انجن کے پیچھے باندھ کے جا اور وہ چلنے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد وہ ڈبے کہاں پہنچے، وہ بندہ کیسے نکلا، یہ ہے ایک الگ داستان ہے۔ لیکن یہ تھا کہ اس بندے کو نکلنے کے بعد اب دیکھیے نا، جو اس وقت میں نے آپ کو بتا نہ کوئی اینڈرائڈ تھے، نہ کوئی فون تھا، کوئی سلسلہ تھا،
تو وہ اس نے جو اپنی کمیونیکیشن لائن ہے، سب سے پہلے کام ہوتا ہے اپنی کمیونیکیشن لائن کو بحال کرنا۔ وہ کچھ ایمرجنسی اس زمانے میں دی جاتی تھی کہ اور سختی سے ہدایت ہوتی تھی، وہ سب کو نہیں ملتی تھی، جو اسٹیبلش ایجنٹ ہو جاتے تھے نا ان کو ملتی تھی کہ اگر آپ کسی طرح ناممکن ہو جائے سب کچھ کمیونیکیشن کا تو یہ ہے ایک لنک۔ وہ بندہ اس لنک تک پہنچا، وہ ایک دوسرے ضلع کا ایک اخبار کا حاکر کا تھا، جس کا کام تھا لوگوں کے گھروں میں اخبار پھینکتا ہے، اس تک وہ پہنچا۔ وہاں جا کے اس نے اس بندے کو اپروچ کیا، اسے اپنے حساب سے ملا، جس سے پھر کورٹ کے تبادلے کے بعد اس نے ظاہر ہے اپنی شناخت کروائی دونوں نے، تو وہ اسے سیف ہاؤس میں لے گیا جو وہاں بنایا جاتا ہے۔ وہاں پہ اس نے کپڑے چینج کیے، 8-10 دن قیام کیا، جس کے بعد کمیونیکیشن بحال ہوا اور وہ اپنے کوریئر کے ساتھ دوبارہ سرحد کر کے پاکستان میں پہنچ گیا۔ ناظرین، یہ وہاں ہمارے ایسے دوست ہیں جو وہاں اسٹیبلش ایجنٹ ہوتے ہیں، جنہوں نے شادیاں کی ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے تھے وہاں۔ میں آپ کو اسی نوجوان کی کہانی کا اگلا حصہ سناؤں گا کہ یہ پھر کیسے گرفتار ہوا، پاکستان کیسے آیا، اور آپ کو وہ BBC کی فوٹیج بھی دکھاؤں گا جو اس کے رہائی کے وقت باقاعدہ کی گئی تھی۔ اب وہ بندہ بھی پاکستان میں ماشاءاللہ موجود ہے۔ تو اس نے وہاں شادی کی ہوئی تھی ہنی ٹریپ کے ذریعے، اس کا اپنا گھر اسٹیبلش تھا۔ بس پھر قسمت اس کی کہ وہ پچھلا اس کا ماضی جو ہے وہ نہیں ان کے سامنے آ سکا۔ اس نے صرف اپنی یہ جو سٹوری تھی عشق محبت والی یہی ڈیولپ کی تھی، اور مار کھا کے ان کو یقین دلا دیا تھا۔